ظاہر ہے پاکستان کے اندر سیاست اس وقت اپنے 5ویں گیئر کے اندر داخل ہو چکی ہوئی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت بھرپور جلسے کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لے کے چلیں گے خیبر پختونخوا کے اندر۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین موجود تھے، انہوں نے پارٹی کے کنونشنز کیے۔ گزشتہ روز بھی وہاں پہ انہوں نے ایک جلسہ کیا، بھرپور جلسہ کیا، اور وہ کافی جو ہے زوردار انداز سے اپنا وہ گرج بھی رہے ہیں اور برس بھی رہے ہیں، اور ان کا جو زیادہ جو فوکس ہے، زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو بحالی جو 8 دن ناظرین وہ ان کے اتحادی تھے حکومت کے اندر۔ وہ خاص طور پر محترم ہمارے جو تاحیات قائد ہیں میرے اور حسن کے، چوہے صاحب تو نہیں مانتے، جو ہے ان کو انہوں نے ان سے سوال کیا ہے اور عوام سے بھی پوچھا ہے کہ جناب اعلیٰ وہ 3 بار پہلے بھی اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، تو 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ کے انہوں نے کیا کیا، آپ جو 4تھی بار بھی وہ بننا چاہ رہے ہیں؟ سنیے انہی کی زبانی۔ رائے بند کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو 4تھی بار سلیکٹ کیا جائے، مگر پاکستان کے عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا، وہ 4تھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ اب ناظرین انہوں نے ایک اور سوال، بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت جو پی ایم ایل این کے مخالفین ہیں وہ یہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں وہ کن سے 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں، وہ کیوں یہ اتنے زیادہ مطالبے ہو رہے ہیں کہ نہیں جناب اعلیٰ ان کی پارٹی کی جو زیادہ لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں 2/3 اکثریت نہیں ملی، ہمیں اگر میجورٹی کلیئر میجورٹی نہیں ملی تو ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا فرما رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی بھی اس کا کوشش یہی ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے 2013 میں 2/3 اکثریت دلوایا، جنہوں نے اس کو 1997 میں 2/3 اکثریت دلوایا، اب وہی مطالبہ ہے کہ مجھے 2/3 اکثریت دو اور میں 4تھی بار آ کے تمام مسائل حل کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ 3 دفعہ جو ظاہر وزرائے وہ وزیر اعظم رہے، وزیر اعظم کے مسند کے اوپر وہ پہنچے لیکن تبدیل نہیں ہوئے، تو 4تھی جو بار وزیر اعظم بن کے وہ کیا ان کے اندر کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا۔ میاں صاحب آئے گا، اگر وہ وزیر اعظم بنتا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم 3 بار بھگت چکے ہیں اب 4تھی بار بھگتنا پڑے گا۔ جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2/3 اکثریت دو، وہ تو کہہ رہے کہاں سے دے، لیکن اگر دیتے بھی ہے تو پھر میاں صاحب نے وہی کرنا ہے، ایک بار پھر انہی سے لڑنا ہے جو ان کو حکومت دلواتا ہے، ان سے پنگا لے گا، نقصان آپ کا ہوگا، نقصان پاکستان کا ہوگا۔ چودھری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تجربہ کار ہیں، بڑے قریب سے آپ نے شریف خاندان کی سیاست کو دیکھا ہے، دونوں شریف بدرز کی سیاست کو دیکھا ہے، تو یہ جو ہمارے نوجوان بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک تشخیص کر رہے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب اگر 4تھی دفعہ بھی پرائم منسٹر بنیں گے تو تبدیلی کوئی نہیں آئے گی، اور جن سے وہ مانگ رہے ہیں کچھ، وہ کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے لا کے دیں آپ کو، یہ جو کھیلنے کو آپ چاند مانگ رہے ہیں ہم کہاں سے لے کے آئیں آپ کے لیے؟ نہیں تو وہ تو میاں نواز شریف کہہ سکتے ہیں، ہم تو ووٹر سے مانگ رہے ہیں، یعنی جو لوگ جن کی طرف بلاول صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ تو فریق نہیں ہے۔ میں تو یہی ہر ایک کو روتا ہوں، آپ سمیت، کہ ڈونٹ ڈریگ آرمی انٹو پالیٹکس۔ آپ اپنے ووٹر کو انوائٹ کریں، اگر وہ آپ پر اعتماد کرتے، جیسا کہ آپ پر جلال پور جٹا میں مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں بھرپور اعتماد کیا گیا، ذرا وہ ویڈیو دکھائیں لوگوں کو۔ وہ اس کے اوپر بات کریں گے، چوہے صاحب پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر لیں۔ جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہے، پہلے میٹھا میٹھا ہاپا کٹھے تھے دونوں، آج آپ نے جیسے اشارہ بھی کیا، اب ہون کی مطلب پریشانی ہو گئی ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا بیانیہ بنانے اور بیچنے کا حق ہے، نمبر 1۔ دوسرا، 2/3 چھوڑ کے 2 درجن ان کو سیٹیں مل جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر آپ دھاندلی کرانا چاہتے ہیں انتظامیہ اور پولیس سے تو اس کا تو پھر نہ وہ الیکشن ہوگا نہ وہ کسی نے قبول کرنا ہے۔ چلیں، حسن مسکرا رہا ہے، لیکن حسن کے اوپر جانے سے پہلے میں آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا،
ایک اہم جو نقطہ اٹھایا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، آپ بھی شرما رہے ہیں، لگتا ہے آپ نے بھی کچھ ہے نا وہ صحیح طرح کھل کے بات نہیں کر رہے آج کل. وہ یہ فرما رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ 3 دفعہ آپ آئے، آپ وزیر اعظم بنے، آپ نے وہ ورڈ ان کا استعمال کیا انہوں نے کہ پنگا لے لیا آپ نے. تو ابھی بھی ہمیں یہی امید ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں کسی طرح تو آپ نے ہر دوسرے تیسرے ہفتے آپ نے لڑائی شروع کر دینی ہے. تو آپ کیوں اس چکر میں پڑنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ لڑائی کرنے کے ماہر ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تشخیص کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ بھائی آج تک جتنے آرمی چیف بنے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ہمیشہ ہی جھگڑے ہوئے ہیں. ایون اگر وہ جہاز نہ گرتا تو ان کے ساتھ بھی ہو چکا تھا. یہ مطلب ہے کہ اس کو اب چھوڑے کوئی. چلے ہاں بالکل صحیح ہے، آپ ماضی کے اندر کیا جانا. بالکل آپ سوال کا جواب مل گیا. سارے بیانات آپ نے سنے، آپ یقینی طور پر بلاول بھٹو میں سب کے نام لے دیتا ہوں نا. نہیں ٹھیک ہو گیا. اسلم بیگ. جی صاحب، ہاں پلیز گو ہیڈ. اسلم بیگ، آصف نواز، عبد الوحید کاکڑ، اس کے بعد جہانگیر کرامت، اس کے بعد پرویز مشرف کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بعد رحیل شریف، اس کے بعد جناب اشفاق کیانی، اور اس کے بعد قبلہ. نہیں اس میں سب کے ساتھ نہیں ہوا تھا، کچھ کے ساتھ. چلے آپ یہ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ پوری تیاری کے ساتھ. سب کے ساتھ نہیں ہوا، کس کے ساتھ نہیں ہوا؟ اچھا حسن ایوب سے پوچھتے ہیں نا چوہی صاحب، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوا سب کے ساتھ. اب ان کو بھی ٹائم دے رہے ہیں نا حسن ایوب کو بھی. جی حسن. چلیں بالکل. نہیں میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ بلاول نے اپنا جو نیریٹو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں، اور وہ نیریٹو اس لیے بلڈ کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جب 8 فروری کو انتخابات ہوں گے تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا. ان کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت بنے گی، تو ان کی وکٹری کو پہلے ہی پلوٹ کر رہے ہیں کہ جی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ لاڈلے ہیں، پھر میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کی لڑائی ہوگی، ہمیں معلوم ہے کیا ہوگا. یعنی ان کے جملے کی گہرائی سے آپ اس کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی سے معلوم ہے کہ کیا ہوگا. یعنی ان کو معلوم ہے کہ ان کی حکومت بنے گی. بلاول کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نواز جیتنے جا رہی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ جی اس کے بعد حکومت بننے کی، تو بننے کے بعد وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے ان کی لڑائی ہو جائے گی. موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں، سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر رہی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آروز کا الیکشن تھا 2013 کا، مجھے نہیں معلوم ماضی میں کیا ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم کسی قسم کی دھاندلی یا دھاندلا یا اس قسم کی یعنی مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی. انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور جو بھی جیتے گا میرٹ پر جیتے گا، چاہے وہ پیپلز پارٹی جیتتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی جیتتی ہے، چاہے مسلم لیگ نواز جیتتی ہے یا JUIF جیتتی ہے. میرا تو جو ہے ماننا یہ ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ بھی دیکھ لیں گے اور تمام دنیا اس دن کہہ رہی ہوگی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے. چلو